بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، پاکستان جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، تمام تر حالات میں جو 75 سال میں ہمارے ساتھ گزرے ہیں، پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے۔ ہم ایک مضبوط قوم ہیں، ایک مضبوط فوج رکھتے ہیں، مختلف ادوار میں مختلف حالات ہمارے اوپر آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ہم ان سے نکل گئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے پاک فوج کے تعاون سے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پاک فوج نے اپنے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں پاکستان کے لیے 2 کام کر کے حکومت پاکستان کے حوالے کیے ہیں، اور حکومت پاکستان کو یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کو مصائب اور مشاکل سے نکالنے کے لیے، مصائب اور مسائل سے نکالنے کے لیے اس طرف توجہ کرے۔ آپ یقین کریں، جب سے یہ 2 اعلان سامنے آئے، ایک انویسٹرز کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے فیسیلیٹیشن کونسل کا، اور ایک گرین پاکستان کا، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایک نئی سمت کی طرف، اپنی اصل منزل کی طرف جانے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل اور احسان کرے اور ہم حقیقی طور پر اپنے وطن، اپنی قوم، اپنے دین کے ساتھ وفادار ہو جائیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بحرانوں سے باہر نہ نکل آئے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں جو بین الاقوامی کانفرنس جو ہے معدنیات کے اوپر اسلام آباد میں ہوئی، اس میں جو محترم سپہ سالار نے اپنے خطاب میں بات کہی، وہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جو قومیں اپنے آپ کو نہیں بدلتی، پھر اللہ بھی ان کو نہیں بدلتا۔ اپنے جدوجہد کرنا، محنت کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھ، اس کے گھٹنے کو باندھ، پھر اللہ پر توکل کر۔ آج آپ دیکھیں کہ وزیرستان ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، اللہ نے پاکستان کی زمین میں خزانے رکھے ہیں، لیکن ہم نے نکالے نہیں، ہم نے ان سے استفادہ نہیں کیا۔ اب آپ یقین کریں، جو لوگ معدنیات سے متصل ہیں، جو وہ حقائق بتاتے ہیں، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ اگر کام کیا گیا تو انشاءاللہ پاکستان، جو ہم کبھی IMF کے دروازے پہ، کبھی دوستوں سے مانگتے ہیں، کبھی کسی کے پاس، پاکستان اس سے نکل آئے گا۔ گورنمنٹ نے بھی اس حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے، چیف آف دی آرمی سٹاف اور پاک فوج نے جو تیار کر کے ان کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، اس بات کا احساس کیا ہے کہ واقعی پاکستان کو اس کی ضرورت ہے۔ ایک گرین پاکستان۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے مستقبل کا، وہ پانی کے ساتھ ساتھ، ماحولیات کے ساتھ ساتھ، سب سے اہم مسئلہ فوڈ سیکورٹی کا ہے۔ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زرعی زمین دی ہوئی ہے، ہمارے پاس بے انتہا رقبہ ہے جو ہم کاشتی نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ فیسیلیٹیشن کونسل، گرین پاکستان، معدنیات پہ کانفرنس، پھر اس میں ہمارے بردر اسلامی ممالک کے وفود آئے، اور بالخصوص سعودی عرب کے جو نائب وزیر ہیں وہ آئے، اور انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا اور جو پیغام انہوں نے دیا، وہ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی پاکستان کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور جس طرح ایک اعتماد کی فضا بن رہی ہے
کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی سرمایہ کار آئے گا اب اس کو وہ 28 جگہوں میں فائل کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا، جیسے کہ وہ ہمارے مصدق ملک صاحب نے کہا کہ ریڈ فیتے کی بجائے ریڈ کارپٹ اب ملے گا۔ اور اگر ہم ون ونڈو آپریشن شروع کر دیتے ہیں جو کہ اب شروع ہو گیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے دنیا پاکستان میں انشاءاللہ سرمایہ کاری کے لیے آتی ہے۔ پاکستان کے جو وسائل ہیں ان میں دنیا ہمارے ساتھ تعاون کے لیے آگے بڑھتی ہے، اور یہ زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ بہرحال جو معدنیات پر کانفرنس ہوئی، جو یعنی 6 کھرب ڈالر کے معدنیات پاکستان میں ہیں، مٹی سے ترقی کا سفر، ہاں، اور اگر ہم واقعی ہی سنجیدہ ہو جائیں اور یہ بیوروکریٹیکل نظام جو ہے یہ رکاوٹیں پیدا نہ کرے، اور جو اعتماد ہے، دیکھیں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عالمی دنیا اور بالخصوص عالم اسلام، عالم عرب، وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر کسی پروجیکٹ میں، کسی معاملے میں فوج کا سر پر دست شفقت ہوگا تو پھر ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ کر کے دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ فائل ایک جگہ سے دوسری سے تیسری جگہ، اور پھر کبھی اینٹی کرپشن والا آ گیا، کبھی نیب والا آ گیا، کبھی کمیشن والا آ گیا، نہیں، وہ کر کے دکھاتے ہیں یہ ہم نے کام کیا ہے، اس لیے ان پر اعتماد ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کانفرنس کے بعد جو اب تک کی خبریں ہیں وہ بہت ہی اچھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا اور اس کو چلنے دیا گیا تو انشاءاللہ پاکستان اپنے بہت سارے مصائب اور مسائل سے باہر نکل آئے گا۔ ناظرین، پاکستان گزشتہ تقریباً 79 سے حالت جنگ میں ہے۔ اس دوران بہت سے ادوار پاکستان میں آئے ہیں، ہیروئن آئی، کلاشنکوف کلچر آیا، فرقہ وارانہ فساد آئے، خودکش حملے آئے، 9/11 کے بعد ایک لمبی جنگ پاکستان پر مسلط کر دی گئی۔ ہندوستان نے افغانستان میں بیٹھ کے گزشتہ جو حکومت تھی افغانستان میں جو کھیل کھیلا، اربوں ڈالر لگائے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اب جب افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت آ گئی تو خیال یہی تھا اور یہی ہے کہ اس خطے میں امن کے لیے پاکستان اور افغانستان کے روابط مضبوط ہوں گے۔ پاکستان میں گزشتہ دنوں ذوب میں، پھر خیبر میں ایک مسجد کو شہید کیا گیا، پھر جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں خودکش حملہ ہوا۔ اس سے پوری قوم اور وہ دینی طبقہ جو افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت کی آمد کے بعد اور اس خطے سے امریکہ کے جانے کے بعد اور نیٹو کے جانے کے بعد بہت مطمئن تھا، وہ پریشان ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بے گناہ انسانوں کا خون، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس تنظیم نے ذمہ داری قبول کی اس نے افغانستان میں بھی حملے کیے، لیکن یہ سلسلہ روکنا کیسے ہے، اس پر سنجیدگی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے دشمن، اس خطے کے دشمن، اس خطے کے امن کے دشمن یہ چاہتے ہوں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح پاکستان افغانستان کے تعلقات خراب ہونے چاہیے۔ ہم افغانستان کے امن کو، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے آرمی چیف کہہ چکے ہیں، وزیر اعظم کہہ چکے ہیں، پاکستان کی قیادت کہہ چکی ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے اور پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر یہاں بدامنی آتی ہے تو پھر بہت سارے مصائب اور مسائل اس خطے کے لوگوں کے لیے ہوں گے۔
ناظرین، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، پاپڑ بیچنے والا، 8-9 سال کا۔ اس کی ماں نے صبح اسے تیار کیا ہوگا، اس کی بہنوں نے اسے رخصت کیا ہوگا، اور وہ بھی اس بم دھماکے کا نشانہ بن گیا۔ کس سے سوال کریں، کس سے جواب مانگے؟ اور اس دنیا میں اگر کوئی جواب نہ بھی دے گا تو قیامت کے دن یہ بچہ جب پوچھے گا بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ، پھر اس مجمع میں علماء تھے، حفاظ تھے، عامت الناس تھے، بہت تکلیف دہ ہے۔ ملک بھر کے علماء مشائخ نے، جن میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا انوار الحق حقانی صاحب ہیں، قبلہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہیں، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ہیں، پیر نقیب الرحمان صاحب، سب نے آج جمعے کے دن یوم مذمت کا اعلان کیا ہے۔ مساجد میں، خطبات جمعہ میں، پیغام پاکستان میں جو چیزیں طے ہیں وہ عوام الناس کو بتائی جائے، ان واقعات کی مذمت کی جائے۔ بے گناہ انسانوں کے قتل سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا امن اور استحکام یہ افغانستان کے لیے بھی مفید ہے، یہ اس خطے کے ممالک کے لیے بھی مفید ہے۔ ہم نے ایک بہت بڑی جنگ سے نکلے تھے، 80,000 سے زائد ہمارے لوگ شہید ہوئے، بچے، بوڑھے، جوان، فوج، پولیس، CTD، کوئی علماء، 8,000 تو علماء ہیں۔ ہمیں اس جنگ میں پھر نہیں جانا ہے۔ میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور ان کی جماعت کے لوگوں سے تعزیت کا اظہار بھی کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی شہداء کے درجات کو بلند کرے، ان کے لواحقین کو صبر دے، زخمیوں کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ اس واقعے پر پورا عالم اسلام بھی چیخ اٹھائے۔ شیخ الازہر، رابطہ عالم اسلامی، فلسطین کے علماء، کوئی اسلامی دنیا میں یا یورپ، امریکہ، برطانیہ میں ایسا نہیں ہے جو ان واقعات پہ افسوس کا اظہار نہیں کر رہا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک میں امن کے لیے، استحکام کے لیے جو ممکن ہے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ سویڈن میں تسلسل کے ساتھ اور ڈنمارک میں قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے۔ اس پر گزشتہ پیر کو اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ سعودی عرب اس وقت OIC کا سربراہ ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا جو بیان ہے اس میں بڑی طاقت ہے، اور جو قراردادیں آئی ہیں، جو کہا گیا ہے وہ بہت طاقت والا ہے۔ یہ عمل ناقابل قبول ہے۔ اگر یورپی ممالک نے اور عالمی دنیا نے یہ سلسلہ بند نہ کروایا تو ایک تو بین المذاہب رواداری یا مکالمہ خطرے میں پڑ جائے گا، دوسرا دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ تسلسل سے ہونے والے واقعات کو روکنا ان ممالک کی ذمہ داری ہے۔ اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے مقدسات کی توہین کریں۔ اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے مقدسات کو گالی دیں۔ یہ کون سا اظہار رائے ہے کہ آپ قرآن کریم جلا رہے ہیں؟ آپ اختلاف کریں، آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں نا۔ اگر آپ اختلاف نہ کرتے آپ مسلمان ہوتے۔ آپ اختلاف کریں، آپ علمی انداز میں، لیکن کہاں سے کریں گے؟ یہ تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ لاؤ نہ اس جیسی ایک آیت لے آؤ، درکا تم قیامت تک نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اپنے کلام کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن اس کا جو رد عمل آ رہا ہے
وہ بہت شدید ہے۔ ایک طرف اسلامی تعاون تنظیم ایک مضبوط موقف کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہاں پر پاکستان میں تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگ بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ مسلسل ان واقعات کی نہ صرف مذمت کر رہے ہیں بلکہ وہ آپس میں بھی مسلم، مسیحی، ہندو، سکھ متحد ہو کر دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ مقدسات کی توہین قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان میں لاہور میں ایک چرچ میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں تمام مذاہب اور مسالک کے لوگوں نے اللہ کا قرآن، انجیل، تورات اور زبور اٹھا کر پیغام دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء جو ہیں ان کا احترام کیا جائے، اور یہی آخری ڈیمانڈ ہے کہ اقوام متحدہ کی سطح پر اس پر قانون سازی ہو تاکہ یہ عالمی سطح پر جرم ٹھہرے اور یہ سلسلہ ختم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔